تکبر کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ پاک کو تکبر بالکل بھی پسند نہیں ہے، کیونکہ ہماری حیثیت کیا ہے کہ ہم تکبر کریں گے؟ ہم تو مٹی سے پیدا ہوں گے اور مٹی میں واپس جائیں گے، ہم کیوں تکبر میں لگے ہوئے ہیں؟ تھوڑا سا مال ہمارے پاس آ جاتا ہے تو ہم تکبر میں لگ جاتے ہیں۔ ہم جو غریب طبقے کے لوگ ہوتے ہیں ہم ان کو کمتر سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بندے ہے ہی نہیں، اپنے آپ کو بڑے ہم سمجھتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، کیونکہ تکبر بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے، عاجزی کی زندگی گزارنا چاہیے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر گئے تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اے میرے پیارے حبیب، دنیا سے آپ میرے لیے کیا لے آئے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے پیارے اللہ، میں دنیا سے ایسی چیز لے کے آیا ہوں جو آپ کے پاس نہیں۔ تو آپ سوچیں، اللہ کے پاس تو کسی چیز کی کمی نہیں، اللہ کے پاس تو ہر چیز کے خزانے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے پیارے اللہ، میں عاجزی لے کے آیا ہوں دنیا سے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ بالکل عاجزی میرے پاس نہیں، کیونکہ اللہ عاجزی کرتا ہی نہیں ہے۔ اللہ تو بڑا رحیم و غفور ذات ہے، رزق دینے والا اللہ، جان دینے والا اللہ، بیماری لانے والا اللہ، بیماری کو مٹانے والا، ختم کرنے والا اللہ، رزق دینے والا اللہ، اولاد دینے والا اللہ، زندگی دینے والا اللہ، تمام کائنات کو بنانے والا اللہ۔ تو جو بنانے والے ہیں ہم اس کی طرف کیوں نہیں جاتے؟ جو بنانے والا ہے، جو دینے والا ہے، جو لینے والا بھی ہے، ہم اس کے پیچھے کیوں نہیں جاتے؟ ہم اس سے دعا کیوں نہیں مانگتے؟ آج ہم کہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، تو پہلے ہمیں اپنے رزق پر نظر کرنا چاہیے کہ آیا ہمارا رزق حرام ہے یا حلال ہے؟ اگر رزق حلال ہو تو ہماری دعا قبول ہو، اگر رزق حرام ہوگا تو ہمارا دعا کبھی بھی قبول نہیں ہوگا۔ پھر دوسری بات، ہمیں اپنے وضو پر توجہ دینا چاہیے کہ آیا ہماری وضو صحیح طریقے سے ہے، جو سنت کے مطابق وضو ہے، آیا ہمارا وضو سنت کے مطابق ہے؟ دوسری بات، ہم نے وضو پر سوچ کرنا ہے۔ تیسری بات، دعا کا صحیح طریقہ ہم نے استعمال کرنا ہے کہ دعا کو کس طرح مانگنا چاہیے، کس طرح دعا کرنا چاہیے۔ ہاتھوں کو ایسا بالکل سیدھا کر کے سینے کے سامنے اور عاجزی سے دعا مانگنا چاہیے، عاجزی سے دعا مانگنا چاہیے اللہ سے، کیونکہ ہم تو جب دعا مانگتے ہیں کبھی ہاتھوں کو اس طرح کرتے ہیں، کبھی اس طرح کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں اور ذہن میں کچھ اور ہی خیالات آتے ہیں۔ نماز میں ہم نیت باندھتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، ہم مسجد میں کھڑے ہوتے ہیں اور ہمارا ذہن کہیں اور ہوتا ہے۔ میرے پیارے بھائیو، دنیا میں اللہ پاک نے ہمیں یہ تھوڑا سا زندگی دیا ہے، اس زندگی کو ہم نے صحیح گزارنا ہے، صحیح استعمال کرنا ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ پاک کے ساتھ صحیح تعلق قائم کرنا ہے۔ یہ زندگی ہم نے لہو لعب میں نہیں گزارنا، غفلت میں نہیں گزارنا۔ اگر ہم غفلت میں گئے تو دنیا میں بھی ہم ناکام ہوں گے اور آخرت میں بھی ہم ناکام ہوں گے۔